نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے 101 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اسی کتاب کا یعنی جدلیاتی لبرلزم کا 102واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار کر چکا ہوں، یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ پوری دنیا میں یا پوری کائنات میں مادی سطح پر تو عالمی سطح پر ارتباط موجود ہے، موافقت موجود ہے، باہم مطابقت موجود ہے، لیکن سماجی سطح پر پوری دنیا جو ہے یہ باہم مربوط نہیں ہے۔ اس کے اندر عدم مطابقت ہے، عدم موافقت ہے، عدم ارتباط ہے۔ تاہم سماجی رویوں میں سے کچھ رویے ایسے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ ان کے حوالہ سے دنیا باہم مربوط ہے، جیسا کہ نقل و حمل ہے، جیسا کہ رہائش ہے، آمد و رفت ہے، تجارت ہے، کھیل کود ہے، سیر و سیاحت ہے۔ ان حوالوں سے تو سماجی دنیا باہم مربوط ہے، باہم موافقت بھی رکھتی ہے، باہم مطابقت بھی رکھتی ہے، لیکن بہت سارے سماجی رویے ایسے ہیں جن کے حوالہ سے دنیا باہم مربوط نہیں ہے، باہم مطابقت بھی نہیں رکھتی، باہم موافقت بھی نہیں رکھتی، باہم ارتباط بھی نہیں رکھتی، یعنی عدم مطابقت ہے اس میں، عدم موافقت ہے اور عدم ارتباط ہے۔ تو یہ بھی بریف سا اسکیچ اس کا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عالمی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط کیسا ہے۔ عالمی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط، عالمی سطح پر معاشی ارتباط عدم ارتباط بھی ہے اور عالمی سطح پر سیاسی عدم ارتباط بھی ہے، لیکن عالمی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ تو دنیا میں اس وقت عزیزان محترم 7 کے قریب بڑے مذاہب ہیں تو زیادہ مذاہب، لیکن بڑے مذاہب 7 کے قریب ہیں۔ مغربی ممالک اپنی شناخت مذہبی حوالہ سے نہیں رکھتے، یاد رکھیں، وہ اپنی شناخت رکھتے ہیں لبرل ممالک کے طور پر۔ وہ اپنے آپ کو لبرل ممالک کہتے ہیں، مذہبی ممالک نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ اپنی شناخت مذہب کے حوالہ سے رکھتے ہیں، وہ اپنی شناخت ہی لبرلزم کے حوالہ سے رکھتے ہیں، اور ان ممالک کو لبرل ممالک کہا جاتا ہے۔ یہ شناخت پوری مغربی دنیا میں، امریکہ ہے یا شمالی امریکہ ہے یا جنوبی امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، تمام کی تمام مغربی دنیا میں تمام ممالک کی یہی شناخت ہے، یعنی لبرل ممالک کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ ان ممالک میں انسانی اقدار کا احترام اور التزام حد سے زیادہ ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اور شخصی آزادی، انسانی حقوق کا احترام، شخصی احترام اور انسانی مساوات پورے مغرب کے تمام ممالک میں ان کے آئین کا بنیادی حصہ ہے یہ بات۔ جی ہاں، ان کے آئین کا یہ بنیادی حصہ ہے اور ان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہے ان چیزوں پر۔ یہ تمام ممالک جو ہے یہ باہم شیر و شکر ہو کر، یعنی باہم مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی تنازع یا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے چپکلش کی۔ معاشرتی سطح پر کوئی بگاڑ پچھلی صدی سے، یعنی پچھلی نصف صدی سے دیکھنے میں نہیں آیا ان ممالک میں، مغربی ممالک میں۔ اس کے برعکس آپ ادھر آ جائیں، ایشیا میں آ جائیں، افریقہ میں آ جائیں، تو ایشیا کے اکثر و بیشتر ممالک جو ہیں وہ مذہبی شناخت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کو دیکھ لیں، مذہبیت کہاں تک انہوں نے صورتحال کو پہنچا دیا ہے۔ انتہا پسندی عروج پر ہے ہندوستان میں، مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے۔ ہندو مت کے حوالہ سے جو مذہبی انتہا پسندی اس نے تو کمالیں کر دی،
مسلمانوں کو وہاں ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے ایشیا میں۔ تو بعض ممالک میں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، جیسا کہ انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھارت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شخصی آزادی ہے یا شخصی احترام ہے یا انسانی حقوق ہیں یا انسانی مساوات ہے اور اخلاقی اقدار کا احترام مایوس کن ہے ان تمام ممالک میں۔ جی ہاں، انڈیا تو ہے ہی، مسلمان ممالک میں بھی اس جیسی اس سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن حالات ان کے اندر بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی شخصی احترام، انسانی حقوق، انسانی مساوات کا جو ہے نا وہ سطح وہ نہیں ہے، اخلاقی اقدار کا احترام یہاں بھی مایوس کن ہے اسلامی ممالک کے اندر بھی۔ تو تقریباً اسی قسم کی صورتحال براعظم افریقہ میں ہے، وہ کون سا دور ہے اسلامی ممالک کے ساتھ؟ افریقہ ہے، افریقہ کے اندر بھی اسلامی ممالک ہیں، انگریز ممالک بھی ہیں، فرانسیسی بھی ہیں، وہاں پر وہ ملے جلے ممالک ہیں افریقہ میں۔ تو تقریباً اسی قسم کی صورتحال براعظم افریقہ کے اندر موجود ہے جیسی ہمارے ایشیا میں ہے۔ تو اس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان نظریاتی عدم مطابقت، یعنی یہ ہمارا مشرق اور مغرب، آج عیسائیوں کا مغرب یا لبرل لوگوں کا مغرب اور ہمارا مشرق یعنی ایشیا اور افریقہ، ان کے درمیان عدم مطابقت اور عدم ارتباط موجود ہے، عدم موافقت موجود ہے۔ یہ عدم ارتباط یا یہ عدم موافقت یا یہ عدم مطابقت ایشیائی ممالک کے درمیان باہمی سطح پر، یعنی ممالک کی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ عدم مطابقت ہے، عدم ارتباط یا عدم مطابقت ہے ممالک کے درمیان، اور اسی طرح افریقی ممالک کے درمیان بھی یہی صورتحال ہے، باہمی سطح پر بھی اپنے انتہائی درجہ پر موجود ہے، ان کے اندر بھی یہ۔ تو پاکستان اور ہندوستان پچھلے 70 سالوں سے مسئلہ کشمیر کو کیوں نہیں حل کر سکے؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مذاہب ایک جیسے نہیں، وہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستان والے جو ہے مسلمان ہیں، اور مذہب کا اختلاف جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ہم عدم مطابقت میں نہیں ہیں، ہم موافقت میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، عدم ارتباط ہے ہمارے درمیان، وہ ہندو ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح مسئلہ فلسطین جو ہے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بہت لمبے چوڑے عرصے سے یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ یہ بھی اسی وجہ سے حل نہیں ہو رہا کہ مذہب کے درمیان عدم مطابقت ہے، وہ اسرائیل والے جو ہیں وہ یہودی ہیں اور فلسطین والے مسلمان ہیں۔ تو مذہب کے مختلف ہونے کے سبب فلسطین کا مسئلہ جو وہ عالمی سطح پر ابھی تک ایک گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، سرد موری ہے، تعلقات کے اندر گرم جوشی نہیں ہے۔ تو گرم جوشی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فرقوں کا اختلاف ہے، ایران والے جو ہے مسلمان ہیں، سعودی عرب والے بھی مسلمان ہیں، لیکن فرقوں کا اختلاف ہے، ایران والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور یہ ادھر والے سعودی عرب والے سنی ہیں، شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے، فرقوں کا اختلاف ہے، اس لیے ان کے درمیان باہم مطابقت نہیں ہے، باہم موافقت نہیں ہے، عدم ارتباط ہے، عدم مطابقت ہے، عدم موافقت ہے، یہی وجہ ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان معاشرتی عدم ارتباط کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ معاشرتی عدم ارتباط ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، ملک کا ایک ملک کے اندر بھی عدم ارتباط ہے اور باہم کئی ملکوں کے درمیان عدم ارتباط ہے، اور مشرق اور مغرب ان کے درمیان باہم عدم ارتباط ہے۔ جب یہاں سے کوئی پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ہمارے سے یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر وہ جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتے، وہاں جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کا کلچر اور ان کی تہذیب اور ہے، ان کا رہن سہن کا طور طریقہ اور ہے۔ تو اس لیے دنیا کی نصف سے زائد آبادی جو ہے نا وہ ایشیا اور افریقہ میں موجود ہے، نصف سے زائد آبادی موجود ہے ہمارے علاقوں میں۔ اگر اہل مغرب جو معاشرتی، معاشی اور سیاسی اقدار کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں، اور دنیا کی اکثریتی آبادی یعنی ایشیا اور افریقہ، ان کے درمیان معاشرتی یہ بود رہا قائم، یعنی معاشرتی دوریاں قائم رہیں، معاشرتی عدم مطابقت قائم رہی، معاشرتی عدم ارتباط قائم رہا، موجود رہا، تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ دنیا باہم مربوط ہے؟ اب تک تو یہی صورتحال ہے، باہم مربوط نہیں ہے، عدم مطابقت ہے، عدم ارتباط ہے، عدم موافقت ہے، اب تک تو یہی صورتحال ہے۔ اس لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا باہم مربوط ہے؟ دنیا تو باہم مربوط نہیں ہے، اور عالمی قیام امن کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عالمی قیام امن کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، عالمی طور پر عالمی سطح پر امن کیا قیام عمل میں آ چکا ہے؟ عالمی قیام امن کا مسئلہ نہیں حل ہوا،
عدم ارتباط موجود ہے دنیا میں، عدم موافقت موجود ہے، عدم مطابقت موجود ہے دنیا میں۔ مجموعی طور پر پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو عدم برداشت، عدم مساوات، مذہبی انتہا پسندی، فرقہ وارانہ عدم مطابقت اور انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، یہ وہ صورتحال تھی جو معاشرتی سطح پر عالمی معاشرتی طور پر عالمی سطح پر جو ہے عدم مطابقت، عدم موافقت اور عدم ارتباط کی صورتحال ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو آج میں نے اس پروگرام کے 102ویں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی ہے کہ معاشرتی سطح پر دنیا کے جو مالک ہیں بڑے بڑے، عالمی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط، عدم موافقت، عدم مطابقت وہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔